آج کی ویڈیو میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آج ہم جس ڈپریشن کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے بائیپولر ڈپریشن۔ تو پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں بائیپولر بیماری کے بارے میں تاکہ آپ اس بائیپولر ڈپریشن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ بائیپولر جو بیماری ہے اس کے اندر ایک انسان کے مزاج میں فیزز آتے ہیں، یعنی کہ اس کی مزاج میں اونچ نیچ آتی ہے۔ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر جو اس کا مزاج ہے وہ کبھی کبھی بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اس تیزی کی علامات یہ ہیں کہ اس کی نیند کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سوچیں بہت تیزی سے اور شدت سے آتی ہیں، اور وہ سوچیں ہو سکتا ہے نارمل سوچوں سے مختلف ہوں، کیونکہ اس میں ایک انسان کو یہ لگتا ہے جیسے کوئی اس میں خاص خوبی یا کوئی بڑائی ہے۔ وہ پیسے بہت زیادہ خرچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک ہائپر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں ان کو بہت سپیڈ سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ انٹینسٹی سے کرتے ہیں۔ یہ علامات تیزی کے اسپیل کی ہیں۔ جو دوسرا اسپیل ہے وہ ڈپریشن کا اسپیل ہوتا ہے، جس کے اندر ایک انسان کے مزاج کے اندر تھوڑا سا سلونیس آ جاتی ہے، جو کہ ابھی ہم نے جو ڈپریشن کے علامات ڈسکس کی ہیں یہ بالکل ویسی ہی علامات ہوتی ہیں، جس میں مزاج کا اداس رہنا، کوئی چیز اچھی نہ لگنا، بھوک نہ لگنا، نیند میں کمی آنا یا ڈسٹرب سلیپ ہونا یا نیند کی جو کوالٹی ہے اس میں کمی آنا۔ اس کے علاوہ وہی اداسی مایوسی کے خیالات، اپنی زندگی ختم کرنے کے خیالات، یہ سب چیزیں اس ڈپریشن کا حصہ ہیں۔ بائیپولر ڈپریشن دوسرے ڈپریشن سے اس طرح مختلف ہے کیونکہ اس میں فیزز آتے ہیں، اس میں تیزی کے بھی فیز آتے ہیں، جبکہ سادہ ڈپریشن میں تیزی کے کوئی فیزز نہیں ہوتے، اسی لیے اس کو یونیپولر ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں کچھ ڈفرینسز کے بارے میں جو کہ بائیپولر اور یونیپولر ڈپریشن میں ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یونیپولر ڈپریشن کی جو سمٹمز ہیں وہ کبھی کبھی کسی ذاتی زندگی کے اسٹریسر کے بعد آ سکتی، یعنی کوئی آپ کی زندگی میں ایسا حادثہ ہوا ہے، چینج آیا ہے جس کے بعد آپ پریشان رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ایک چینج آ جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بائیپولر ڈپریشن کی۔ بائیپولر ڈپریشن جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ یونیپولر ڈپریشن کی طرح کے اس میں سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں مختلف ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاج سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح یونیپولر ڈپریشن میں ایک پیشنٹ کو اداسی مایوسی کے خیالات آتے ہیں، اس کا مزاج اداس رہتا ہے، بائیپولر ڈپریشن میں بھی یہی خیالات ہوتے ہیں، لیکن جو چیز بائیپولر ڈپریشن میں ڈفرینٹ ہے وہ یہ کہ اکثر اوقات بائیپولر ڈپریشن بہت تیزی سے ڈیولپ کرتا ہے، یعنی کہ یونیپولر ڈپریشن جو کہ کبھی کبھی کچھ ٹائم کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے، بائیپولر ڈپریشن بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کی شدت بھی یونیپولر ڈپریشن سے اکثر اوقات زیادہ شدید ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ شدت کی جو اداسی مایوسی کی سوچیں ہیں وہ آتی ہیں۔ دوسری جو چیز ڈفرینٹ ہے یونیپولر ڈپریشن سے بائیپولر ڈپریشن کی وہ یہ کہ اس کا جو علاج ہے وہ SSRIs یعنی کہ جو ہم اینٹی ڈپریشنز یونیپولر ڈپریشن میں دیتے ہیں ان سے نہیں ہے، یہ مختلف علاج ہے۔ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ بائیپولر ڈپریشن میں ایک انسان میں فیزز آتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر تیزی کا بھی فیز آتا ہے اور جو اداسی ہے اس کا بھی فیز آتا ہے، لہٰذا موڈ میں ایک انسٹیبلٹی ہے، اسی لیے اس انسٹیبلٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے موڈ اسٹیبلائزرز دینے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو ایک تیزی کے سمٹمز ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ڈپریشن کا فیز ہے اس کے اندر بھی اینٹی سائیکوٹکس انسان کے ڈپریشن کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں۔ جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ اگر آپ بائیپولر ڈپریشن میں خالی اینٹی ڈپریشنز ہم SSRIs کہتے ہیں یا SNRIs کہتے ہیں، اگر آپ یہ لیں تو اس سے انسان کے تیزی میں جانے کے جو خدشات ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان دوائیوں کو اگر موڈ اسٹیبلائزر کے بغیر دیا جائے تو ایک انسان تیزی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ خود سے ان ڈپریشن کی ادویات مت لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو ڈپریشن ہو وہ سادہ یعنی کہ یونیپولر ڈپریشن نہ ہو، اور جو ادویات ہیں جس طرح SSRIs ہیں ان کو لینے سے آپ تیزی میں جا سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے والد سے ڈسکس کیجیے کہ آپ کو ڈپریشن کی کون سی ادویات لینی چاہیے۔ بائیپولر ڈپریشن کی جو ایک دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اس کو یونیپولر ڈپریشن سے تھوڑا مختلف کرتی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر اپنی زندگی کو ختم کرنے کے جو خیالات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ جو سوسائڈل آئیڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ جو کہ بائیپولر کا شکار ہوتے ہیں وہ یونیپولر ڈپریشن کے نسبت سوسائڈ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو ڈیزیز برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، جو کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس چیز سے بچا کیسے جائے۔ بائیپولر ڈپریشن میں ایک اور چیز جو کہ بہت ضروری ہے وہ ہے سوسائڈل آئیڈیشن، یعنی کہ اپنے آپ کے ختم کرنے کے خیالات آنا یا اپنی زندگی کو ختم کرنے کے خیالات آنا، یہ چیز بائیپولر ڈپریشن میں زیادہ ہوتی ہے۔ یونیپولر ڈپریشن کی نسبت جو لوگ بائیپولر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان میں یہ خیالات زیادہ شدت سے آتے ہیں اور وہ اس کے اوپر زیادہ ایکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ یہ
کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو استعمال کر کے یا جن کو اپنی زندگی میں چینجز لا کے آپ اس بیماری کی شدت سے تھوڑا سا بچ سکتے ہیں. بائیپولر ڈپریشن میں کیونکہ ایک جینیاتی پرابلم ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کچھ حد تک جینز میں ہے، تو کچھ ایسے ٹریگر فیکٹرز ہیں جن کو آپ کنٹرول کریں تو آپ اپنی جو بائیپولر کی سائیکلز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. جیسا کہ نیند کی کمی ہمیشہ ان سائیکلز کو ٹریگر کر دیتی ہے. جو بائیپولر کی فیزز ہیں، اگر آپ اپنی نیند پراپر نہیں لیتے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو فیز ہے وہ ٹریگر ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہے وہ ہے اپنی لائف سٹائل کے اندر اپنے اسٹریسرز کو مینیج کرنا. اگر آپ اپنے اسٹریسرز کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں تو آپ ان فیزز سے کافی حد تک نجات یا ان میں کمی، ان کی شدت میں کمی فیل کر سکتے ہیں. ایک بہت ضروری چیز جو کہ جن پیشنٹس کو بائیپولر کی بیماری ہوتی ہے ہم کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں کون سی چینجز لا کے وہ اس بیماری سے بہتر طور پہ ڈیل کر سکتے ہیں.